امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ایوری ویئر آئی گو۔ سیلین ایک پرجوش اور محنتی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے ٹکڑے اس وقت گرتے دیکھتی ہے جب اسے اپنی پہلی جائیداد کے طور پر خریدنے کے لیے بہترین چھوٹا سا کمرہ ملتا ہے۔ ڈیمیر نے پہلے ہی اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ کئی سالوں کے بیرون ملک سفر کے بعد کچھ گھریلو آرامات کی طرف واپس جانے کے لیے خواہاں ہے۔ اس لیے اس نے وہ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ پلا بڑا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جائیداد کا صرف آدھا حصہ ہے جس نے پہلے ہی گھر پر جنگ میں گھرے خاندان سے خریدا ہے۔ گویا اچانک کسی ناپسندیدہ اجنبی کے ساتھ گھر کا اشتراک کافی نہیں تھا۔ جب سیلین کام پر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمپنی کو ایک نئے سرمایہ کار نے سنبھال لیا ہے۔ نمبر 9، میریکل ڈاکٹر۔ علی ایک نوجوان اوٹسٹک سیونٹ میڈیکل اسکول سے فارغ التحصیل ہے جس کی پرورش مشکل تھی۔ وہ کافی باصلاحیت ہے لیکن اپنی حالت کی وجہ سے لوگوں سے بات چیت کرنے میں دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خواب سرجن بننا ہے۔ علی کے گاڈ فادر عادل انکا پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیف فزیشین ہے۔ جب علی ٹس میں اعلیٰ مقام پر ہے تو وہ اسے ہسپتال کے سرجن یونٹ میں اسسٹنٹ ڈاکٹر کے طور پر رکھنا چاہتا ہے جس کے وہ چیف فزیشین ہے۔ تاہم عادل کو ہسپتال میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایک اوٹسٹک شخص ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، سویٹ ریونج۔ پیلن ایک نوجوان عورت جس کی قسمت میں محبت نہیں تھی آخر کار اپنے خواب کے آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ شادی کے دن اس کی منگیتر کے غائب ہونے کے بعد پیلن ایک بار پھر اکیلی ہے۔ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ اپنے ماضی سے پریشان پیلن کو ہائی اسکول کا ایک بچہ یاد آتا ہے۔ تانکوت ایک دل شکستہ نوجوان ہے جس نے پورے اسکول کے سامنے پیلن کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اسکول چھوڑ دیا۔ وہ شیف بننے کے لیے بیرون ملک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اپنا نیا ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے ملک واپس آنے کے بعد تانکوت اب وہی ہارا ہوا بچہ نہیں رہا۔ پیلن کا خیال ہے کہ اگر وہ کسی طرح اسے معافی مانگنے کے لیے پاتی ہے تو اس کے لیے کالے جادو سے چھٹکارا پانے کا موقع مل سکتا ہے۔ نمبر 7، مسٹر رونگ۔ زندگی بھر کی دھوکہ دہی ایزگی کی مسٹر رائٹ کو تلاش کرنے کی امیدوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جب وہ ویمنائزر اوزگور سے ملتا ہے تو یہ تباہی کا نسخہ لگتا ہے۔ لیکن قسمت اور پریشان مائیں ایک خوش کن انجام تلاش کرنے کی سازش کرتی ہیں۔ نمبر 6، لو ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ورڈز۔ حیات دو الگ الگ زندگیوں کی کہانی سناتی ہے۔ ایک طرف مراد ہے خوبصورت ٹھنڈا پرفیکشنسٹ نوجوان جو کم عمری میں ہی اپنے خاندان کی کمپنی کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے، تو دوسری طرف حیات ہے خوبصورت خوش مزاج پھر بھی اناڑی نوجوان عورت جو زندگی کو زندگی گزارتی ہے۔ مکمل حال میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل حیات کو نوکری تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور اگر اسے 24 گھنٹوں میں نوکری نہیں ملتی ہے تو اسے اپنے آبائی شہر واپس جانا ہوگا اور ان امیدواروں میں سے ایک سے شادی کرنا ہوگی جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک انٹرویو سے دوسرے انٹرویو میں جاتی ہے، مراد کی سیکرٹری نے اسے دوسرے کے لیے غلطی کی اور اسے ایک عہدہ پیش کیا، جبکہ وہ صرف چند دنوں کے لیے وہاں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جب تک کہ اس کی ماں نہ چلی جائے اور پھر سچ بتا دے گی۔ نمبر 5، لو لاجک ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ ان قریب ایسرا خاندان کو روا دوا رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ آخر کار دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔
نمبر 4 ڈے ڈریمر۔ سینم ایک فطری، خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے۔ جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہے جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے تو وہ نوکری کی درخواست دے دیتی ہے اور اس کے بعد واقعات شروع ہوتے ہیں۔ میگزین کے بوس عزیز کے 2 بیٹے ہیں، جان اور ایمرے۔ ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی ہے تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے۔ نمبر 3 رینٹل لو۔ ڈیفنے ایک غریب لڑکی جو اپنی نانی، بھائی اور بہن کے ساتھ رہتی ہے، مشہور بزنس مین عمر کو اس سے پیار کرنے اور بہت دیر ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کے لیے ایک معاہدے میں الجھ جاتی ہے۔ ڈیفنے زندگی کی رکاوٹوں اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ کیا وہ عمر کو اس سے پیار کرنے میں مجبور کر پائے گی؟ نمبر 2 فل مون۔ نازلی جو ایک پیشہ ور شیف بننا چاہتی ہے، اپنے باس فرید کی نجی شیف بن جاتی ہے۔ امیر تاجر فرید اور نازلی کئی اتفاقات کی بدولت قریب آتے ہیں اور محبت کے ایک ایسے دروازے کو توڑتے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔ نمبر 1 یو نوک آن مائی ڈور۔ ایدا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولر سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور مکمل کنٹرول فریک، اپنی طرف سے سرکن کو کچھ کم پرواہ نہیں تھی، لیکن جب میڈیا نے غلطی سے دونوں کو جوڑ دیا تو اس نے سابق گرل فرینڈ کو واپس لینے کے لیے ایدا کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جس نے اسے چھوڑ دیا اور اب کسی اور آدمی سے منگنی کر لی۔ غیر متوقع جوڑی ایک معاہدے پر آتی ہے۔ ایدا سرکن کی منگیتر ہونے کا بہانہ کرے گی اور وہ اس کی اسکالرشپ کو بحال کر دے گا۔ یہ انتظام اس کے سابق کی شادی تک صرف چند ماہ تک جاری رہے گا، لیکن استنبول کے سب سے زیادہ اہم بیچلر میں سے ایک کی منگیتر ہونے کا بہانہ کرنا ایدا کے تصور سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ جو چیز ایک سادہ ڈیل کے طور پر شروع ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک آسان نہیں رہتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔